السلام علیکم عزیز طلباء. آج کے لیکچر میں آپ کو قامتی نقائص کی تعریف اور اس کی اقسام اور وجوہات اور اس کی اصطلاحی ورزشیں یا آپ نے انٹر میں بھی پڑھ چکے ہیں. قامتی پاسچر اور قامت یا قامت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس قدرتی حالت میں پیدا کیا ہے اس کی ساخت کو قامت کہتے ہیں. اگر اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل جو ایک قدرتی انسان کا سٹرکچر ہے اس کے برخلاف کوئی اس میں تو وہ پھر قامتی نقص پیدائشی بھی ہو سکتا ہے اور اویل عمر میں بھی اویل عمر بچپن میں. اب قامت کی لغوی معنی ہے کہ انسان کی وہ حالت یا انداز جو وہ اختیار کی ہوئی ہے قامت کے لحاظ ایک اس کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے. اب صحیح طریقے سے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا نام قامت ہے. جسم کے صحیح خد و خال کا نام قامت ہے. انسان کی ظاہری جسمانی متوازن مخصوص شکل و صورت کا نام قامت ہے. جسم کے مختلف اعضاء کی ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت کو قامت کہتے ہیں. یہ بہت سی اس کی دو تین چار ڈیفینیشنز ہیں. اب اس کے نقائص کون کون سے ہیں؟ گول کمر، خالی کمر، چپٹے پاؤں اور ناموار کندھے. اب گول کمر نمبر ایک. قامتی نقائص کی اس قسم میں ریڑھ کی ہڈی کے اوپر والے حصے یعنی چھاتی اور گردن میں نمایاں طور پر خم آ جاتا ہے. سر اور گردن آگے کو جھک جاتے ہیں، چھاتی اندر کو دھنس جاتی ہے اور پیٹ باہر کو نکل جاتا ہے. کندھے آگے کی طرف جھک جاتے ہیں، دیکھنے میں گول نظر آتے ہیں. اس وجہ سے قامتی نقائص کی اس قسم کو گول کمر کہتے ہیں. اس کے پیدا ہونے کی کیا وجوہات ہیں، ریزنز کیا ہیں جی؟ جسمانی عضلات کی کمزوری. نمبر دو، زیادہ دیر تک بوجھ اٹھائے رکھنا یا زیادہ دیر تک چکے رہنا. غلط نشست پر بیٹھنا یعنی کہ اگر آپ کا بینچ چھوٹا ہے اور چیئر اونچی ہے تو آپ چوک کر لکھیں گے. وہ آپ کا کسی بیماری کی وجہ سے زیادہ سویر قسم کی بچپن میں کوئی بیماری یا پیدائشی بھی ہو سکتا ہے. سمی و بسی کمزوری، یہ چیزیں ہیں. اب اس کے لیے اصلاحی ورزشیں کون کون سی ہیں جی؟ کہ وال بار کے ساتھ مناسب دونوں بازو مناسب فاصلے پر رکھ کر ڈانڈ نکالنا یا لٹکنا. زمین پر ڈانڈ نکالنا. وال بار پر ہاتھوں کی مدد سے آگے چلنا. جسم کا محراب بنانا. زمین پر پیٹھ کے بل لیٹ جائیں اور بازو پھیلا دیں. اب چھاتی اور بازو کو اوپر اٹھائیں. ہاتھوں کے بل کھڑے ہونا یعنی کہ ہینڈ سٹینڈنگ. بیک سٹروک سوئمنگ میں سٹائل ہیں. سونے کے لیے سخت جو ہے تختہ ہارڈ بورڈ جو ہے یا وہ جو آرتھوپیڈک جو میٹس ہے وہ استعمال کرنا. اور پیٹھ کے بال زمین پر لیٹ جائیں اور دونوں گھٹنوں کو اکٹھے کرتے ہوئے دونوں ٹخنوں کو پکڑیں، پھر چھاتی اور گھٹنوں کو اٹھانے کی کوشش کریں. اس لیے اصلاحی ورزشیں ہیں. نمبر دو ہے جی خالی کمر. یہ اس کی الٹ ہے، کائفوسس اس کو کہتے ہیں. قامتی نقص کی اس قسم کی ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے میں نمایاں خام آ جاتا ہے. وہ تو اوپر میں نے آپ کو بتایا نا کہ گردن اور چھاتی کے حصے میں خام آ جاتا ہے، یہ نیچے والے حصے میں. چھاتی آگے کی طرف چلی جاتی ہے. پیٹ کے عضلات ٹھیلے ہونے کی وجہ سے پیٹ آگے کی طرف نکل جاتا ہے. کمر اندر کو دھنس جاتی ہے. خالی کمر کی وجہ سے سانس لینے میں دقت محسوس ہو جس کی وجہ سے ایک فرد تیز نہیں پاک سکتا. اب وجوہات اس کی کیا ہے جی؟ ضرورت سے زیادہ کھانا اور ورزش نہ کرنا، غلط طریقے سے ورزش کرنا، ناقص غذا کا استعمال، غلط قسم کی نشست پر بیٹھنا یعنی کہ آپ کا ڈیسک کا اونچا اور چیئر چھوٹی ہے اس کی الٹ ہے گول کمر کے. پیٹ کے عضلات کا ٹھیلا پڑ جانا، بھاری وزن زیادہ دیر تک دونوں ہاتھوں پہ پکڑے رکھنا، اونچی ایڑی والا جوتا استعمال کرنا، زیادہ اکڑ کر چلنا کسی حادثے یا پیدائشی طور پہ. اس کی اصلاحی ورزش کیا ہے جی؟ کھڑے ہو کر آہستہ آگے کی طرف زمین کو چھونا، پاؤں کو کھول کر رکھیں، گھٹنوں میں خامنا ہے اور دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کو اور بائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کو چھونے کی کوشش کرنا. سیدھی کلا بازی لگائیں. ٹانگیں پھیلائی ہوئی زمین پر بیٹھ کر دونوں پاؤں کے پنجوں کو چھونے کی کوشش کریں. زمین پر پیٹھ کے بل لیٹ جائیں، ٹانگیں سیدھی ہوں، پھر چھاتی کو اوپر اٹھائیں اور پیٹھ کے بل بیٹھ کر پاؤں کو چھوئیں. زمین پر لیٹ کر سیٹ اپس نکالنا. زمین پر لیٹ کر ٹانگیں اوپر کو اٹھاتے ہوئے سائیکلنگ کرنا. تیز دوڑ کا نیچے بیٹھ کر سٹارٹ لینا.
زمین پر لیٹ کر چھاتی کو اٹھائے سامنے بال کو پکڑنا. یہ اس کے کامتن کا اس کے دو میں نے آپ کو بتائے ہیں، گول کمر اور خالی کمر.